جس پر دوام اور ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ عمل بظاہر دیکھنے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر کئی دفعہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک بندہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، پڑھتا روزانہ، پڑھتا صرف 2 رکعت، اور ایک بندہ ہفتے میں ایک دن 20 رکعتیں، 16 رکعتیں، 18 رکعتیں، 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر باقی 5-6 دن چھٹی، ایک بھی نہیں پڑھتا۔ پھر کسی دن بہت زیادہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا روزانہ ہے۔ اور ایک بندہ کبھی کبھی اٹھتا ہے اور 20 رکعتیں 50 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھتا کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ جو روزانہ کیا جاتا ہے، یہ جائے کہ بظاہر وہ کیا ہو، تھوڑا ہو۔ احب الاعمال الی اللہ اور وخیر الاعمال الی اللہ، دونوں حدیثوں میں لفظ آتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل اللہ تعالیٰ کو نفلی اعمال میں سے وہی ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، دوام کیا جائے، ناغہ نہ کیا جائے۔ اور سب سے بہتر عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نفلی اعمال میں سے وہی ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، دوام کیا جائے، باقاعدگی کی جائے، ناغہ نہ کیا جائے۔ وَإِن قَلَّ، اگر جو تھوڑا سا ہی کیوں، ایک بندہ روزانہ 1 تسبیح پڑھتا ہے اور ایک بندہ کبھی کبھار پڑھتا ہے، 50 تسبیحاں پڑھ لیتے ہیں، پڑھتا کبھی کبھار ہے۔ ایک بندہ روزانہ 1 صفحہ تلاوت کرتا ہے اور ایک بندہ مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، ہفتے میں کسی ایک دن 2 4 سپارے پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھتا کسی ایک دن ہے۔ تو یاد رکھو، جو روزانہ عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کو پیارا بھی ہے اور اللہ کے ہاں بہترین بھی ہے، اور جو ناغے کر کے عمل کرتا ہے، کبھی کبھی کر لیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب بھی نہیں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا مزاج شریعت کا مزاج بن جائے، وہ تب ہے جب نیکی پر طبیعت کو عادی بنا دیا جائے، خوگر بنا دیا جائے، پابند بنا دیا جائے، خواہشات کے مطابق نہیں۔ آج جی کہہ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، چلو آج تو بہت زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں، آج تو بہت زیادہ ذکر کر لیتے ہیں، آج بہت زیادہ نفلیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی کہہ رہا ہے، آج طبیعت کہہ رہی ہے۔ یہ طبیعت کا بندہ ہوا، شریعت کا بندہ اللہ کا بندہ نہ ہوا۔ شریعت کا غلام، شریعت کا بندہ تب ہے کہ جب اپنا دل مانے یا نہ مانے، میں نے کام کرنا۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حاضری لگائی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد پرندہ ان کے اپنے یوں سمجھے کہ ملازمین میں سے تھا، مصاحبین میں سے تھا، ہر وقت ساتھ رہنے والوں میں سے تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ تخت پر رہنا تھا۔ تو حاضری لگائی تو ہدہد پرندہ نہیں ہے، غیر حاضر۔ مالیا لمر کیسے مالیا وقال مالیا لا ارى الهدهد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا، وہ غیر حاضر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے 3 اس کے لیے سزائیں تجویز کی۔ نمبر 1، غیر حاضری کی معقول وجہ اور عذر بیان کرے، پھر معاف ہے۔ معقول عذر، معقول وجہ بیان کرے کہ غیر حاضری کی تو معاف ہے۔ جیسے نماز پہ نمازی نہیں آیا تو معقول عذر ہے کہ فلاں وجہ سے معذوری تھی، مجبوری تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا کہ اگر معقول عذر نہ ہوا، معقول غیر حاضری کی وجہ بیان نہ کی تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب ذرا یہ غور کریں، تھوڑی سی عربی جانتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّ میں لام بھی تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ بھی تاکید کا، پھر عذابً وہ تاکید، وہ بھی تاکید، آگے شدیدً وہ بھی تاکید، 4 تاکیدیں لائی ہیں ایک غیر حاضری پر۔
کہ اگر وہ پرندہ جو مکلف نہیں ہے، انسان نہیں ہے، غیر مکلف مخلوق ہے، لیکن اس وقت ان کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے تھی سلیمان علیہ السلام کی رعایا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پہ چلتی ہے، ہوا پہ بھی، درختوں پہ بھی، پرندوں پہ بھی، سب پہ ان کی حکومت چلتی ہے۔ ایک غیر حاضری پرندے کی معقول عذر وجہ نہ بتا سکا تو پہلا نمبر کیا بتایا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب یہاں 4 تاکیدیں ہیں، صرف اتنی کہ سزا دوں گا، اتنا کافی تھا، میں اس کو سزا دوں گا نہیں، ضرور ضرور سزا دوں گا، سخت ترین سزا دوں گا، عذابًا شدیدہ، سزا بھی دوں گا اور دوں گا بھی ضرور دوں گا بھی سخت ترین سزا۔ ایک غیر حاضر، اب جو مسلمان بیچارے اللہ کی ندا روزانہ اذان ہوتی ہے اور کتنے غیر حاضر ہوتے ہیں، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہوتا، تو ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ ایک پرندے کی غیر حاضری پر اتنا بڑی دھمکی۔ اللہ کا نبی، اور نبی کوئی بات غلط نہیں کرتا، نبی کوئی بات جھوٹ نہیں بولتا، نبی کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایک غیر حاضری وہ بھی پرندے کی، اگر معقول عذر نہ ہوا تو پھر پہلا نمبر یہ ہے، اور پھر دوسرا آگے کیا فرمایا؟ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر سرے سے ذبح کر، جان ہی چھوٹی، قتل کر، سرے سے ذبح کر دوں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں بھی تاکید کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید کا، نون تکمیلہ بھی تاکید کا، ذبح کر دوں گا۔ یار ایک غلطی پر جینے کا حق بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ کے نافرمان کو اللہ کی زمین پر آزادانہ جینے پھرنے کا حق نہیں۔ اس لیے بے نمازی جو بندہ ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے، ہمارے 3 امام کہتے ہیں واجب القتل ہے، صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب القتل نہیں ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، جب تک پکی سچی توبہ نہ کرے اس وقت آزادانہ اللہ کی زمین پر اللہ کا باغی نہیں پھر سکتا۔ یہ تو اسلامی حکومت ہے نہیں، مذاق بنا ہوا، سمجھے؟ ایک غیر حاضر، اب یہ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ ایک غیر حاضری وہ بھی ایک پرندے کی، انسان کی نہیں، ایک پرندے کی غیر حاضری، کتنی سخت ترین سزا ہے، ذرا سوچے۔ کھوپڑی قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، قصے کی کتاب نہیں ہے، ناول نہیں ہے کہ مزے لو قصہ پڑھو سلیمان علیہ السلام کا، قصہ پڑھو ہدہد کا، نہیں، عبرت ہے ہمارے لیے، سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے نصیحت ہے اس قرآن مجید۔ ایک غیر حاضری پر اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے دے رہا ہے کہ اگر معقول عذر ہوا تو ٹھیک، اگر معقول عذر نہ ہوا تو سخت ترین سزا دوں گا، یا پھر سرے سے اس کا وجود ہی ختم کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اب آج ہم لوگ جس کو دیکھو کتنے دکھڑے، وہ جی یہ ہو گیا، وہ جی وہ ہو گیا، اچھا جی نماز گھر میں کتنے بندے پڑھتے ہیں؟ نماز تو کبھی کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے، یہ سرے سے پورا گھر ہی نہیں پڑھتا۔ جیسے قبرستان ہوتا ہے، صبح کی نماز کے وقت مسلمانوں کے 90% گھر قبرستان ہوتے ہیں، ایک بندہ بھی اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے مصلی پہ کھڑنے والا پورے گھر میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ایک نہیں، کئی گھر ایک گاؤں میں موجود، ایک محلے میں موجود۔ پھر اللہ ان کو ذبح نہیں کرے گا؟ اللہ نے نبی کو جو کہا ذبح کر دیں، اللہ نے نبی ویسے نہیں کہتا، اپنی مرضی نہیں کہتا، اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ اب جب وہ پرندہ آیا اور اس نے آ کے عذر بتلایا کہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا، سبا کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ان کی حکمران عورت ہے اور وہ کھاتے رب کی ہیں پر سجدہ کسی اور کا کرتے ہیں، میں یہ فکر لے کے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے لیے انتظام کریں کہ وہ بیچارے کفر سے بچ کے ایمان والے بن جائیں، شرک سے بچ کے توحید والے بن جائیں، بے دینی سے بچ کے دین والے بن جائیں، جہنم سے بچ کے جنت والے بن جائیں، وہ مخلوق کو چھوڑ کے اللہ والے بن جائیں۔ آپ کو میں یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر بھی اس رپورٹ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف اعتبار نہیں کیا، آگے اس کے لیے فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، میں اس کے لیے دیکھتا ہوں، میں جانچتا ہوں۔ آپ نے ایک خط دیا اسی پرندے کو کہ یہ خط ان کو پہنچاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں اور تو سچا ہے کہ سچا نہیں ہے۔ اب جب یہ پرندہ، یہی پرندہ جواب خط لے کے گیا، اس عورت کے محل میں، اس کے آفس میں، دفتر میں جا کے ڈالا، اس عورت نے پڑھا، اس میں لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے سورۃ نمل کے اندر،
सूरत नमल में बिस्मिल्लाह पूरी लिखी हुई है ना, बिस्मिल्लाह के आगे सुलेमान सलाम का ख़त लिखा हुआ है, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे क्या है? अल्लाह तालू अलैया, मेरे मुकाबले में फ़ख्र ना करना, अपनी गर्दन ऊंची ना करना। तालू का ये माना है अल्लाह तालू अलैया, मेरी बात आ गई, दावत पहुंच गई, अब इसके मुकाबले में कोई अकड़ना वकड़ना नहीं, फ़ौरन मुसलमान बन के आ जाओ, मेरी बात मान के, दावत मान के फ़ौरन आ जाओ। नहीं आते फिर मैं ऐसा लश्कर लेके आ रहा हूँ जिस लश्कर का कोई किनारा नहीं हो। तो बहरहाल वो सारी कौम क्या हो गई? मुसलमान हो गई। किस पर? इस एक परिंदे की मेहनत पर, एक परिंदे की फ़िक्र पर पूरी पूरी कौम क्या हो गई? कुफ्र से बच गई, जहन्नम से बच गई, शिरक से बच गई, एक परिंदे की मेहनत पर। और हम अपनी मेहनत पर ख़ुद आप नहीं बचते, दूसरों को बचाना तो दूर की बात है, हम तो अपने आप को, बुटू खान, हम तो अपने आप को नहीं बचाते, दूसरों को बचाना तो दूर की बात है। तो एक परिंदे ने पूरी कौम को बचा लिया कुफ्र से, शिरक से, जहन्नम से। समझिए हज़रत साहब? तो इसलिए मैंने बताना ये है कि हाज़िरी का फ़ायदा कितना है और गैर हाज़िरी के नुकसानात कितने हैं। माकूल उज़र के बग़ैर गैर हाज़िरी, ये कुरान और शरीयत का तकाज़ा ये है कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये कुरान हमें तालीम दे रहा है, कुरान हमें सबक दे रहा है, अल्लाह का दीन हमें सबक दे रहा है। अगर ये उस शरीयत की बात थी, लेकिन जब कुरान ने नकल कर दी, अब ये इसी शरीयत की बात बन गई। अगर कुरान नकल ना करता तो उस दीन की बात थी, जब शरीयत ने, कुरान ने नकल कर लिया, अब ये इस शरीयत की बात बन गई। तो इसलिए आप लोग हाज़िरी गैर हाज़िरी के फ़र्क को समझें, इसके नफ़े नुकसान को समझें, अपने दिल दिमाग में बिठाएं। चाहे वो मदरसे से गैर हाज़िरी हो, चाहे वो नमाज से गैर हाज़िरी हो, चाहे वो क्लास से गैर हाज़िरी हो, चाहे वो सबक से गैर हाज़िरी हो, हर चीज़ की गैर हाज़िरी का एक दर्जा है। हम लोग पाबंद हैं एक नज़म के, हमने उसके मुताबिक करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।